کیا بہرحال اس کی بھی ایک نوعیت ہے، موضوع ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن بی بی فاطمہ زہرا جب ان کو نہ اپنا مال ان کو نہیں چھوڑا تو آپ کیسے چھوڑ دیں گی؟ بیوی آپ کو عطا کریں گی. خرچ کیجئے، خرچ کیجئے، اس لیے کہ وہ دشمن تھے، دشمن کو عطا کرتی ہیں. یہ تو ہم ہیں، بی بی کی زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے ہے. اور فرما رہے ہیں آپ جب ان کی نسل سے ہے تو تھوڑی مصیبتیں ضرور آتی ہیں، لیکن جو مصیبتوں کے بعد شہزادی جو سکون عطا کرتی ہے وہ سکون کبھی میسر نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے مجلسوں میں آؤ اور خود نہیں، جیسے نماز کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. امام حسین نے ایک نماز قائم کی، لیکن نماز خود پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کو گھسیٹ کے لانا کمال ہے. اسی طریقے سے مجلس حسین اور مجلس زہرا عزائے فاطمیہ میں اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی ہے، ہو سکتا میرا فون نہ پہنچا ہو، لیکن فرض مولوی کا تو نہیں ہے، آپ بھی تھوڑا سا ثواب لے لیجئے، آپ بھی کال کر لیجئے. کوئی مومن بندہ آپ کی وجہ سے، غور فرمائیے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، آپ کی وجہ سے مجلس میں آیا اور اس نے ایک آنسو بی بی زہرا پہ گریہ کے طور پر نکال دیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی وجہ سے یہاں تک آیا ہے، آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں. تو یاد رکھیں صرف ہماری ذمہ، آپ سب مل کے کریں گے تو سب اچھا ہوگا، اگر نہیں ملیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عزیزان محترم، شہزادی کونین کی مجلس سے انشاءاللہ کل سے، یعنی پہلی تمیدی مجلس ہے، کل سے باقاعدہ سوچیے، تبرک اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لائیں، خالی ہاتھ نہ لائیں، بالکل خالی ہاتھ نہ آئے، کچھ نہ کچھ آپ کے حسب حیثیت اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے یہ عزائے فاطمیہ میں خرچ کیجئے، خرچ کیجئے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب تو الحمدللہ تبرک کا اہتمام کرتے ہیں. میں آپ سے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگ بھی ثواب کما لیں، لا لیں. اس لیے کہ اگر ہم دوسری جگہ مجلسیں کرتے ہیں وہاں زیادہ خرچ ہوگا آپ کا، لیکن یہاں جب آئیں گے تو الحمدللہ کم میں بھی ثواب پورا مل جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اس لیے کہ جہاں لوگ کرتے ہیں وہاں پہ اہمیت نہیں ہوتی، جہاں نہیں کرتے ہیں وہاں اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ایک شے آپ کے پاس موجود ہو نہیں. اب پھر ایک مثال سے دے دوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. اگر آپ کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو کسی نے آپ کو غائبانہ طور پر پانی پلا دیا لا کر، توجہ ہے، آپ فوراً پانی پیا، یا اللہ زندگی ملی. شخص کو دیکھا نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، غائبانہ طور پر کسی نے آپ کو پانی کا گلاس تھمایا، وہ چلا گیا بھیڑ میں، لیکن آپ کو احساس نہیں تھا. لیکن آپ جب پانی پی لیں گے، جب آپ دم بھر لیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ بھائی جس نے مجھے پانی پلایا ہے اس کا شکریہ ادا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دم نکلنے والا تھا، پانی پلا کے دم بھر دیا. توجہ ہے، یہ بات واضح ہو گئی. اس بھیڑ میں آپ کسی نہ کسی پوچھیں گے بھائی جس نے مجھے پانی پلایا وہ کہاں ہے، آپ جائیں گے، شکریہ ادا کریں گے. یہ ہے پیاس. پیاس لگی، پانی ملا، دم بھرے، شکریہ ادا کیا. لیکن وہی ایک پیاسا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے. آپ پانی لے جا دیجئے، کیا کہے گا وہ؟ نہیں چاہیے بھائی، پیاس نہیں لگی ہے مجھے. یعنی پیاسا جو ہوگا اس کو پانی دیں گے تو شکریہ ادا کرے گا. توجہ ہے، مثال بہت اچھی ہے. اگر آپ اس کے ذہنوں میں اتر گئے تو پھر توجہ چاہ رہا، کبھی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے تمہیدی مجلسوں میں یہ کہنے کی کہ اگر پیاسا انسان ہے، پانی مل جانے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اگر وہ پیاسا نہیں ہے، جب پانی پلایا جائے گا یا پانی دیا جائے گا صاف انکار کر دے گا، مجھے پیاس نہیں لگی ہے، آپ کا پانی نہیں چاہیے. سامنے والا چاہتا ہے کہ پلا دوں لیکن وہ کہے گا نہیں پینا ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یعنی پیاس کی قدر اسے معلوم ہوئی جسے پیاس لگی تھی، اور جسے پیاس نہیں لگی تھی اسے پانی کا قدر نہیں معلوم ہوا. اسی طریقے سے جہاں عزاداری کمی ہوتی ہے وہاں پہ عزاداری کرو تاکہ زہرا آپ کا شکریہ ادا کرے. بلندر صلوات
وہاں تو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں کہ ہمیں نمبر مل جائے. جہاں تاریخ خالی ہے وہاں کریے تاکہ امام آپ سے خوش ہوں, زہرا آپ سے خوش ہوں, بیوی آپ سے خوش ہوں, تاکہ ہمیں وہاں کرنا ہے جہاں کہیں نہیں ہوتا. جہاں ہوتا ہے وہاں کرنے کا کیا فائدہ؟ توجہ ہے. اس لیے خالصتاً میں ہمیشہ کہتا ہوں لاکھوں میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ خالصتاً نیت نہ ہو. تو عزیزان محترم پھر لیجئے ایک روایت پڑھ رہا ہوں, پھر آپ کی عبادت تمام کر دوں گا. روایت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے روایت. کسی امام کے پاس آیت پڑھ دوں تاکہ کل کے لیے یہاں سے لوں, تھوڑا سا جوڑ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سبھی جانتے الحمدللہ مجلسوں کی وجہ سے, اب سبھی حضرات جانتے ہیں کہ بھائی امام کون ہے, شہزادی کون ہے. جب قرآن نکال کے پڑھتے ہیں, جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے جب شجاع کا لفظ آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے. ان مجلسوں کی وجہ سے آپ کے یہاں شیعہ اثنا عشری کے یہاں وہ کردار موجود ہے, یعنی وہ شخصیتیں موجود ہیں. جب آپ قرآن مجید میں شجاعت کی آیت آئے گی تو